अस्सलाम वालेकुम। तेल की पैदावार पर बढ़ते हुए तनाव की वजह से सऊदी अरब यहूदी लॉबी के सहारे अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को खबरदार किया है कि तेल की पैदावार में कमी के ओपेक प्लस के फैसले के बुरे नतायज होंगे। याद रहे कि अमेरिकी मुखालफत के बावजूद 5 अक्टूबर को तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओपेक प्लस ने ऐलान किया था कि वो तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल योमिया कमी करेंगे। अमेरिका ने तेल की पैदावार में कमी ना करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस ममालिक ने अमेरिका की मंशा के खिलाफ फैसला किया। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा भी किया था। ओपेक प्लस तेल बरामद करने वाले 23 ममालिक का एक ग्रुप है। ये ग्रुप मिलकर फैसला करता है कि तेल की कितनी पैदावार करनी है और आलमी मंडी में कितना तेल बेचना है। ओपेक का क्याम 1960 में हुआ था। दुनिया का तकरीबन 30% खाम तेल ओपेक ममालिक से आता है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल की पैदावार करने वाला मुल्क है, जो रोजाना 10 मिलियन बैरल तेल की पैदावार करता है। 2016 में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई थी, तो ओपेक ने तेल पैदा करने वाले मजीद 10 ममालिक को इस ग्रुप में शामिल किया था और ओपेक प्लस ग्रुप तश्कील दिया था। उस वक्त रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा बन गया था। रूस भी रोजाना तकरीबन 10 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। इस ग्रुप में 13 ममालिक बहुत अहम हैं, जिनमें ज्यादातर मशरिके वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक हैं। ओपेक प्लस अब मिलकर दुनिया का 40% खाम तेल पैदा करते हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक के इस फैसले के बाद अमेरिकी सदर बाइडन ने मंगल को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस फैसले के सऊदी अरब पर कुछ न कुछ असरात मुरतब होंगे। बाइडन के इंटरव्यू से सिर्फ एक दिन कबल सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन और 62 डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेनेंडीज ने कहा था कि अमेरिका को सऊदी अरब के साथ तमाम ताल्लुकात को फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। CNN को दिए गए इंटरव्यू में बाइडन ने कहा कि जो कुछ उन्होंने रूस के लिए किया है, इसके कुछ ना कुछ नतायज होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं और मेरे जहन में क्या है, लेकिन इसके नतायज जरूर होंगे। अमेरिका ओपेक ममालिक के तेल की पैदावार में कमी के फैसले का ताल्लुक रूस से जोड़ता है, लेकिन सऊदी अरब ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यह फैसला तेल की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया है, कीमतों में इजाफे के लिए नहीं। सऊदी अरब ने अमेरिका को जो जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ओपेक प्लस के तेल की पैदावार कम करने के फैसले पर रूसी हमायत और अमेरिका के खिलाफ सियासत करने के अमेरिकी इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं और सऊदी वजारत खारजा का रद्द अमल अमेरिकी सदर बाइडन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने का कहा था। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने कहा कि ओपेक प्लस के फैसले के बाद सऊदी अरब के बारे में बयानात में कहा गया है कि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में फरीक बन रहा है और सियासी तौर पर अमेरिका के खिलाफ मुतहर्रिक है। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इन बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है जो हकायक पर मुबनी नहीं है और ओपेक प्लस के फैसलों को माशी तनाजुर से हटकर जाहिर करते हैं। ये फैसला ग्रुप के तमाम रुकन ममालिक ने मुतफक्का तौर पर किया है
یہ فیصلہ کسی ایک ملک کا نہیں، یہ فیصلہ معاشی بنیادوں پر لیا گیا ہے تاکہ تیل کی منڈی میں طلب اور رسد میں توازن قائم رہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دہائیوں سے قائم تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ سعودی حکومت نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ جاری بات چیت میں واضح کیا ہے کہ اوپیک پلس کے فیصلے کو 1 ماہ تک ملتوی کرنے کے منفی اقتصادی نتائج ہوں گے۔ اس فیصلے کو ملتوی کرنے کی تجویز دی گئی۔ یوکرین کے بحران کے تناظر میں سعودی عرب کے موقف کے بارے میں حقائق کو مسخ کرنا افسوسناک ہے، اور اس سے سعودی عرب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس میں روس یوکرین تنازع پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت میں ووٹنگ بھی شامل ہے۔ اسی دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے العربیہ نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے کر اس کی اصل اہمیت کو جانے گا۔ العربیہ نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ مکمل طور پر اقتصادی وجوہات پر مبنی ہے، لیکن دوسری جانب روس کے صدر نے بھی اوپیک پلس کے فیصلے کا دفاع کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید وہ بھی روس کے دورے پر ہے۔ صدر پیوٹن نے سینٹ پیٹرزن برگ میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ طلب اور رسد کے درمیان توازن برقرار کرنے کے لیے کیا ہے، ہمارا فیصلہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کو اس فیصلے سے کیوں اعتراض ہے؟ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری رائن جین پیئر نے منگل کو کہا کہ یہ واضح ہے کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں وضاحت کریں گی کہ اس سے امریکہ سعودی تعلقات پر کیا اثر پڑے گا۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں بین الاقوامی امور اور تدریس کے ماہر پروفیسر مقدر خان کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کے اس فیصلے سے امریکہ کو دوہرا نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس اس سے کچھ منافع کماتا ہے تو وہ اس رقم کو یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں استعمال کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ میں تیل کی قیمت بڑھنے کی صورت میں اس کا براہ راست اثر نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر پڑے گا۔ صدر بائیڈن کا ان انتخابی نتائج سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ریپبلکن پارٹی ایوان میں اپنی اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو بائیڈن کے لیے کوئی بھی بل منظور کروانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کمزور ہو جائیں گے اور اس کا براہ راست اثر 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخاب پر پڑے گا۔ لیکن اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ یہ الزام کہ سعودی عرب نے جان بوجھ کر ایسا فیصلہ روس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے، درست ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ جب سے روس یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے تب سے امریکہ عالمی سطح پر ترقی پذیر ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ یوکرین اور یورپ کی خاطر قربانیاں دیں، لیکن یورپ کے کئی ممالک اب بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں، اس لیے دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کی امریکی پالیسی درست نہیں۔ اور امریکہ سے سعودی عرب کیوں دور ہو رہا ہے، اس کے اشارے 2006 ہی میں مل گئے تھے، جب سعودی عرب کے اس وقت کے حکمران شاہ عبداللہ نے انڈیا اور پھر چین کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے امریکہ تو ناراض ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت کہاں سے اکٹھا کر رہا ہے؟ امریکہ اب اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ 10-15 برس پہلے جب امریکی صدر صرف فون کرتا تو سعودی عرب وہی کرتا جو امریکہ چاہتا تھا، لیکن اب یہودی لابی بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا ہے
کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے سعودی عرب پر کسی قسم کی پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اسرائیل اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے اور ایسا کوئی اقدام اس عمل کو سست کر دے گا۔ امریکہ میں اسرائیل کے مفاد کو ہمیشہ امریکی مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن سعودی عرب کے خلاف کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک کے اندر چیزوں کے استحکام اور ان کی قیمتوں کے استحکام کے لیے اور آئندہ نومبر میں ہونے والے الیکشن، پھر 2024 میں ہونے والے صدر کے الیکشن کے لیے ان کی پوزیشن کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور روس یوکرین جنگ میں بھی روس فائدہ اٹھا رہا ہے اور یورپ ممالک سردیوں میں گیس کی قلت کا سامنا کریں گے، اور جس کی وجہ سے وہ سیدھا ذمہ دار بائیڈن کو ٹھہرائیں گے، اور ترقی پذیر ممالک بھی اب بائیڈن کے شکنجے میں پھنسنے والے نہیں، کیونکہ حالیہ ہونے والے قرارداد کے اندر روس یوکرین جنگ کے اندر پاکستان اور بھارت نے کسی بھی قسم کی ووٹنگ دینے سے گریز کیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ہر ملک اپنے مفاد کے حق کے لیے فیصلے کرے۔